صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماری کو ختم کرتا ہے، صدقہ برے حالات کو اچھے حالات میں بدلتا ہے۔ اور بھی بہت سارے بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے ملک میں صدقہ دے گا نا، اس کے ہاتھ دونوں کاٹ دوں گا۔ جو میرے ملک میں صدقہ دے گا اس کے دونوں حالات کاٹ دوں گا۔ اللہ! تو ایک عورت اس ملک میں رہتی تھی، بڑی دیندار، بڑی نیک دل تھی۔ اس کے پاس ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے آ کر اس سے سوال کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو۔ اس نے سوچا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، میں اس کو دے دیتی ہوں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تو میرے ہاتھ ہی کاٹ دے گا، پھر میں کیا کروں گی اگر میرے ہاتھ کٹ گئے۔ اس نے رک گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس فقیر نے آواز دی کہ دیکھو مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے روٹیاں دے دو۔ اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے روٹیاں اسے دے دی۔ بادشاہ تک بات پہنچی کہ آپ کے ملک میں ایک عورت ہے جس نے آپ کے منع کرنے کے باوجود صدقہ دیا۔ اب وہ بڑا غصے میں آ گیا اور اس نے کہا لے کر آؤ اس عورت کو، میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں، میرے منع کرنے کے باوجود اس نے صدقہ دے دیا، میرے پاس لے کر آؤ اسے۔ وہ اسے پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ بادشاہ نے چہرہ نہیں دیکھا، دونوں ہاتھ کٹوا دیے، سزا ملی، گھر چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ نے خواہش کی کہ میرے پہلے بھی بہت ساری بیویاں ہیں لیکن میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ملک کی سب سے خوبصورت لڑکی سے، اپنی والدہ کو اس نے کہا۔ اس کی ماں نے انتظام کیا، ڈھونڈوایا تو پتہ چلا ملک میں ایک خوبصورت لڑکی تو ہے لیکن اس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، ایک عیب ہے۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، بس خوبصورت ہونی چاہیے، بیٹھی ہوئی اچھی لگے، میں اس سے شادی کروں گا۔ اس سے بادشاہ نے شادی کر لی۔ 2 روٹیاں صدقہ دی، اللہ نے ہاتھ تو لے لیے لیکن بادشاہت کے مقام پہ پہنچا دیا، ملکہ بنا دیا۔ اب وہ لڑکیاں اللہ آپ کے صدقے کو ضائع نہیں کرتے۔ سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 10 روپے دیے ہیں، تو اب باجی نے تو بتایا تھا رابعہ بصریہ کو 10 روپے دیے تھے تو 20 روٹیاں 10 روٹیاں ان کے گھر میں آ گئی تھی۔ 1 روپے پہ 10 روٹیاں ان کے گھر آ رہی تھیں۔ ہمیں تو کوئی پیسے شام تک نہیں ملے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پیسوں کے بدلے پیسے ہی دیں گے۔ اللہ پاک سم ٹائم آپ کو پیسوں کے بدلے کسی مصیبت سے بچا لیتے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی اس سے بچا لیتے، آپ کی اولاد کو کسی مصیبت سے بچا لیتے، کوئی کامیابی لکھی ہوتی ہے لیکن اس کامیابی کے آگے رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک ہٹا دیتے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت مسائل ہماری زندگی میں آنے والے ہوتے ہیں لیکن اللہ اسے ٹال دیتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کی بادشاہ سے شادی ہو گئی۔ اب جو پہلے والی بیویاں تھیں وہ ساری جلنے لگ گئیں کہ بھائی یہ کیا لولی لنگڑی سے شادی کر لی، ہاتھ بھی نہیں اور اس کی اتنی سنی جا رہی ہے، یہ تو ملکہ بن گئی ہے، غریب تھی، یہ تھا وہ تھا، ساری باتیں ان کے سامنے آنے لگیں کیونکہ وہ ذرا جلتی تھی اس سے، جوان تھی، حسین تھی۔ اب انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو ہے نا بد کردار عورت ہے، الزام لگایا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بد کردار عورت ہے، آپ کہاں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بد کردار ہے، اس کو جا کر کسی جنگل کے اندر پھینک کر آ جاؤ، سمندر کے اندر پھینک کر آ جاؤ۔ بغیر تصدیق کیے وہ وہاں لے کر گئے، اس کے جو تھے غلام، انہوں نے جا کر اس کو وہاں سمندر میں پھینک دیا۔ اب یہ رو رو کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے اللہ سے کہ یا اللہ، اتنے میں اس کا ایک بیٹا بھی ہو چکا ہوا تھا، یہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، ایک بچہ بھی تھا اس کا۔ اب یہ رو رو کے دعائیں کر رہی ہے تو 2 لڑکے آئے وہاں پر خوبصورت شکل میں، انہوں نے آ کر اس کا بچہ جو انہوں نے سمندر میں گرایا تھا وہ نکال کر اس کو دیا اور جانے لگے۔ تو اس نے ان کو آواز دی کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بس ہم تیری مدد کے لیے آئے تھے، کوئی اور کام ہے تو بھی بتا دے۔ تو اس لڑکی نے کہا میرے ہاتھ بادشاہ نے کٹوا دیے تھے، میرے ہاتھ واپس مل جائیں تو بہت بڑی بات ہو۔ اس کے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ تو اس لڑکی نے ان کو جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ ہو کون جو میری اتنی مدد کر رہے ہو؟ کین یو امیجن کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تیری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے صدقے میں دی تھی،
اللہ نے ہمیں تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، کہاں سے صدقہ چل رہا ہے اور کہاں تک اللہ نے مدد کے لیے پہنچایا۔ تو آپ میں سے جو بہنیں اگر صدقہ دے دیتی ہیں نا، تو یہ مت خیال کیا کیجئے کہ پتہ نہیں میرا صدقہ دے دیا ضائع ہی ہو گیا، یار یہ لوگ تو ڈیزرونگ ہی نہیں تھے، ان کو تو دینے ہی نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ صدقہ آپ کو کہاں تک بچا رہا ہے، کہاں تک لے کر جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ صدقہ آپ کی مصیبتوں کے آگے کتنی بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کتنی بڑی رکاوٹ یہ صدقہ بنتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پھر اوہو، آگے تھوڑا سا ایک واقعہ اور آپ کو سناؤں گی کہ ایک بزرگ بیٹھے درس دے رہے تھے۔ اس بزرگ نے درس دیتے دیتے تھوڑا سا صدقے کے بارے میں بتایا، جیسے ابھی میں بتا رہی ہوں، تو وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے حضرت، جیسے مجھے اکثر عورتیں کہتی ہیں میں آپ کو کہہ دیتی ہوں۔ تو انہوں نے اعلان کیا مجمع میں، کوئی ہے جو اس کو 4 درہم دے دے تو میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، میں اس کو کیا کروں گا؟ 4 دعائیں دوں گا اگر کوئی اس کو 4 درہم دے دے۔ وہاں ایک فقیر گزر رہا تھا، کوئی بڑا رئیس نہیں، فقیر گزر رہا تھا۔ اس فقیر نے اپنے پاس 4 ہی درہم تھے، اس کو دے دیے۔ اب اس بزرگ نے، اللہ کے ولی نے ان کو کہا کیا دعائیں لینا چاہتے ہو مانگو۔ اس فقیر نے کہا پہلا تو مجھے آپ یہ کہیے، یہ دعا دیجئے کہ میں فقیر ہوں، اللہ مجھے اس غلامی سے آزادی دے دے، میں غلام ہوں، میں غلامی کرتا ہوں کسی بادشاہ کی، اللہ مجھے آزادی دے دے۔ انہوں نے کہا اچھا دوسری دعا کیا کروں؟ پہلی دعا انہوں نے کر دی کہ یا اللہ اس کو اس غلامی سے آزادی دے دے، اور وہ ولی تھے اللہ کی، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں۔ یہ صدقے کی فضیلت بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری دعا میرے لیے کریں، یہ جو میں نے آپ کو 4 درہم دے دی ہیں نا، اس کے بدلے اللہ مجھے اور زیادہ دے۔ انہوں نے دوسری دعا بھی کر دی کہ یا اللہ فقیر ہے بیچارہ، تیری راہ میں دے دیے ہیں، اور زیادہ اس کو دے۔ تیسری دعا انہوں نے کہا کہ یہ کیجئے کہ میرے آقا کو، جس کے پاس میں کام کرتا ہوں، اللہ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ وہ شرابی بھی ہے، وہ برے کام بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ ہی کرتا ہے۔ پھر چوتھی دعا اس نے کروائی کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے اور معاف کر دے۔ انہوں نے یہ 4 دعائیں کر دی۔ یہ چل پڑا اپنے آقا کی طرف، آقا کے پاس گیا تو آقا نے پوچھا دیر کیوں کی؟ جب تجھے میں نے کام سے بھیجا تھا، آقا انتظار کر رہا، تو غلام ہو کے کاموں میں لگ گیا۔ اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح مجھے کسی نے بلایا تھا، آواز سنی کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے تو میرے دل سے رہا نہیں گیا، آپ نے جو 4 درہم دیے تھے نا سامان کے لیے، وہ میں اس کو قرضے میں دے آیا۔ اس نے مجھے 4 دعاؤں کی بشارت دی کہ میں نے تیرے لیے 4 دعائیں کی ہیں۔ آقا نے کہا اچھا کیا دعائیں کی ہیں بتا ذرا۔ اس نے پہلی دعا کہی کہ میں نے اس سے دعا کروائی کہ مجھے اس غلامی سے آزادی دے دے، تو آقا نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ارے پہلے کے تو شرابی بھی ایسے تھے کہ بزرگوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں سے ڈر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا دوسری کیا کروائی؟ کہا میں نے جو 4 درہم دیے، میں نے انہیں کہا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ دے، تو آقا نے کہا جا میں نے تجھے 4000 درہم انعام دیے، 4 کے بدلے 4000 درہم تجھے انعام میں دیے۔ اللہ سے سودے کر رہے ہیں اور پھر ہم گھاٹے میں رہیں، اللہ سے سودا کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میرا پیسہ کم ہو رہا ہے، اللہ کو دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے پاس نہ رہا تو میں کیا کروں گی، اجی کل کو تو اولاد بھی نہیں پوچھتی۔ اللہ کو جو دے دیا وہ آپ کا باقی رہ گیا، اللہ کی قسم، اللہ کو جو دے دیا وہ آپ کا باقی رہ گیا۔ انہوں نے کہا پھر تو نے اور دعا کیا کروائی؟ کہا میں نے یہ دعا کرائی کہ اللہ میرے مالک کو ہدایت دے دے۔ اس نے اسی وقت جو ہے اللہ سے توبہ کی اور استغفر اللہ پڑھنے لگ گیا۔ کہا چوتھی دعا تو بتا تو نے کیا کرا؟ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے دے۔
اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو بھی ہدایت دے دے۔ وہ کہتے ہیں چوتھی دعا میں نے کروائی کہ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے کر ہماری مغفرت کر دے، ان مجمع والوں کو بھی، میرے آقا کو بھی اور مجھے بھی۔ تو اس آقا نے کہا جو 3 کام میرے اختیار میں تھے میں نے تجھے غلامی سے بھی آزاد کر دیا، میں نے تیرے صدقے کو بھی ڈبل کر دیا، میری ہدایت پہ تو نے دعا کی، میں نے توبہ کر لی، یہ چوتھا کام میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا تو اللہ ہماری بخشش کرے گا کہ اللہ سب کو ایمان دے کر بخش دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ آقا جب رات کو سویا تو اللہ رب العزت کی طرف سے خواب آیا کہ 3 کام تو تیرے اختیار میں تھے وہ تو نے کر دیے، اور تم سب کی بخشش میرے اختیار میں ہے، جاؤ میں نے بھی بخش دیا۔ اللہ، یہ صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جن عورتوں کو ہم نے بتایا ہے، جو ہمیں کہتی ہیں باجی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے گھر پہ ہم نے چھوٹی سی ایک تھیلی رکھوائی کہ اپنے کچن میں رکھ لو، ڈبہ رکھ لو چھوٹا سا، روز اللہ کو دو گی، اللہ روز تمہیں واپس کرے گا۔ روزانہ کے صدقے والوں میں اپنا نام لکھوائیں کہ روزانہ ہی اللہ کسی نہ کسی مصیبت سے آپ کو بچائے گا انشاءاللہ۔ اور بلائیں ساتھ اترتی ہیں روزانہ، لیکن اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے، صدقہ مصیبت کو روکتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو روکتا ہے، صدقہ آپ کی مدد کرتا ہے، کرواتا ہے اللہ سے۔ ہاں، ایسے صدقے آپ کے کام آتے ہیں جو ہم سنتے نہیں ہیں، جو ہم بالکل ہم کہتے ہیں جی برے بندے دیتے زندگی ڈی لمیاں، ارے آپ کو کیا پتا وہ کب اللہ کی راہ میں کیا کیا دے رہا ہے جی۔ اوہو، ایک دھوبی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ یہ دھوبی لوگوں کے کپڑے عدل بدل کر دیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، اس کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ نبی کی بد دعا ہے، چڑھ گئے آسمانوں پہ اور قبولیت کے درجے ہونے لگے۔ اس کے کپڑوں کی گٹھڑی کے اندر نا ایک سانپ آ گیا، اس سانپ نے اسے ڈسنا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا کہ اس نے 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ اسے اس بندے نے جس کو پہلے دن روٹی دی، اس نے دعا دی، پہلی روٹی دی، دعا دی کہ اللہ تجھے آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگ جو صدقہ کسی کے لیے بھیجتی ہیں نا میرے پاس، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیسی دعائیں وہاں سے آتی ہیں۔ جو بھی کسی کو دے رہا ہے یہ یاد رکھیے اس کے کلیجے سے جو دعا نکل رہی ہے وہ آپ کے آگے یوں کھڑی ہوئی ہے، یوں کھڑی ہوئی ہے، آپ کو کہیں نہیں جانے دیتی۔ آپ کے بچوں کی کتنی پریشانیاں ہیں جو وہ اس دعا کے آگے نہیں جا پا رہے، آپ کے بچوں کی کتنی ناکامیاں ہیں جو اس نے روکی ہوئی ہیں، آپ کے گھر کے کتنے معاملات ہیں، روزانہ لڑائی میاں بیوی میں کتنی ایسی ہوتی ہے ہماری جاننے والی ہیں کہ طلاق تک معاملے پہنچ جاتے لیکن نہیں ہو رہی کیونکہ کسی نہ کسی کی دعا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نہ کسی کی دعا آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے روٹی دی، ایک دی تو اس نے کہا اللہ تجھے آسمانی مصیبتوں سے بچائے۔ اس نے جب اتنی پیاری دعا سنی نہ کہ آسمانی مصیبتوں سے، اب یہ 2-3 دن سے یہاں کتنی بارش، تھنڈر سٹارمز اس قدر ہیں کہ آسمان کی آواز لگ رہا ہے ہمیں زمین پہ ہلا کے چیر کے چلی جائے گی، ایسی آوازیں ہیں، ایسی آوازیں ہیں، اتنی شدید بارش ہے، 3 دن سے مسلسل ہی پوری رات ہو رہی ہے۔ آسمانی مصیبت سے اللہ تجھے بچائے گا، اس نے دعا دے دی۔ دوسری دعا اس نے دی کہ اللہ تجھے تمام برائیوں سے بچائے، تمام زمینی آفتوں سے بچائے۔ جب وہ جا رہا تھا اس کے گٹھڑی کے اندر ایک سانپ تھا، اس سانپ کو فرشتے نے نکیل ڈالی اور باہر نکال کے مار کے پھینک دیا۔ اب وہ لوگ اسے چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ تو نبی ہیں، آپ نے دعا کی تھی کہ یہ مر جائے، یہ تو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت نے انہیں وحی کی کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تمہاری دعا پوری بھی کی گئی، اس کے پاس سانپ کو بھیجا بھی گیا لیکن اس کا صدقہ آگے آ گیا، اس کا صدقہ آگے آ گیا اور یہ بچ گیا۔
ہو سکتا ہے میں اپنی استاد کا آپ کو بتاتی ہوں، ان کو میں 8 کلاس میں تھی نا، تو ان کو ڈاکٹروں نے جگر کی بیماری کی وجہ سے جواب دے دیا تھا۔ میری اپنی سگی بھابھی، بڑی بھابھی میری 7 مہینے کے اندر اندر جوان، وہ چوڑیاں بھی میچنگ کی پہنتی تھی، وہ چٹیاں میں پھول لگاتی تھی، اس کو سجنے سورنے کا اتنا شوق تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور اتنی بہترین نیچر کی بچی لڑکی تھی وہ میری بھابھی، کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سب سے بڑی میری بھابھی، سب سے بڑی میری بھابھی، ایک دن کھانا پکاتے پکاتے ہماری فکریں، ہمارے بھائیوں کی فکریں ظاہر بڑی تھی سب کے ساتھ، کھانا پکاتے پکاتے اس کے پیٹ میں درد ہوا، اس کے پیٹ میں درد ہوا، اس نے کہا مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا، بڑی منتوں مرادوں سے اس کا بیٹا ہوا تھا، ابھی میرا بھتیجا جو اب ماشاءاللہ جوان ہے، 3 مہینے کا ہوگا تقریباً، اس کے پیٹ میں درد ہوا، ہماری بھابھی کے، ہم اسے لے کے گئے، تو اس کو نا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہی، شارٹ کر کے آپ کو سنانی، اس کے منہ سے نا کیڑے آنے لگ گئے، لمبے لمبے، اتنے لمبے کیڑے، لمبے لمبے الٹیاں، کیڑے آنے لگ گئے۔ ہم سب پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ حالات بہت برے ہو گئے۔ خیر، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جوان بچی 7 مہینے، جہاں ہم اس کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے، ہم ہی نے اس کی حالت دیکھ کر اس کے لیے موت کی دعا کی۔ روزانہ رات کو اس کا پیٹ اتنا پھول جاتا تھا، کیونکہ جگر کی بیماری تھی۔ یہ وقت وہ تھا جب انجیکشن سے پانی نکالتے تھے، اب تو زیادہ وہ ہو گیا ہے، ٹیکنالوجیز اتنی آ گئی ہیں کہ آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ سب کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بچوں کی بھی اب تو ہم نے شادیاں کروا دی ہیں ماشاءاللہ، بچے، بیٹی کی بھی 2 بچے ہیں اس کے۔ اس کو روز رات کو پانی نکالتے تھے انجیکشن سے، اور دن کو وہ ٹھیک رہے، پھر رات کو، پھر دن کو، اور کرتے کرتے کراچی کے سب سے بڑے ہاسپٹل آغا خان لیاقت نیشنل میں کرتے کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی نا، تو اس کے بعد وہ جو چاول پکا رہی تھی نا، اس چاول کو پکاتے پکاتے وہ ویسے ایک سائیڈ پہ رکھ کر چلی گئی۔ 7-8 مہینے گزر گئے، ہمیں نہیں پتا چلا، جب ہم نے اس میں سے کیڑے نکلتے ہوئے دیکھے، کیونکہ پریشانی میں لگے ہوئے تھے ادھر ادھر، تو پتا چلا وہ چاول پکاتے پکاتے یاد آیا اس گھر سے گئی تھی، 8 مہینے بعد اس کی موت ہوئی، کیونکہ ہاسپٹلز میں ہی رہے ہم، ہمارا ڈیرا ہی ہاسپٹل میں تھا، سمجھیں بس، دم 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 اس کے اوپر۔ یہی بیماری میری استاد کو ہے، جو بہت سخی ہیں، میری 8ویں کلاس اور اب میرا بچہ کالج میں ہے، اب بھی تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، وہ زندہ ہیں، کیونکہ وہ صدقہ بہت کرتی ہیں۔ جگر ختم ہو گیا تھا، شیرین بہن میری بھابھی کا جگر جو ہوتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، اس کا جگر ختم ہو گیا تھا، اچانک جوان بھابھی، بالکل اسی کے بچے، پھر اسی کی بہن سے نکاح کیا، اور دونوں بہنیں بالکل اپوزٹ نیچر میں، ہر چیز میں، سگڑاپے میں، ہر چیز میں، دونوں بہنیں۔ اور اب جو ہے اس کے بچے، وہ بہن خالہ کے ساتھ ظاہر پلے بڑھے، ماں بن گئی، خالہ کے ساتھ پلے بڑھے، ابھی ہماری بھتیجی کی جس کی شادی کا میں ہر وقت ذکر کرتی ہوں، اس کی شادی پہ ہم گئے، لیکن ہماری استاد کو جس چیز نے بچایا وہ ہے صدقہ۔ صدقہ آپ کو ایسے بچاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی ایج یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے یہ چیز جو ہے نا ان کی یوں ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے ایک گلاس بنایا ہوا ہے، اضافہ صدقہ کرتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس لیے صدقہ آپ کی زندگی کو بڑھاتا بھی ہے، صدقہ آپ کی زندگی کو بڑھاتا بھی ہے۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام ملک الموت کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ ان کے دربار میں بیٹھا ہے، انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے نا تیرے دربار میں بیٹھا ہے، بس 3 دن کا مہمان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، دوست تھا کہ اب یہ جانے والا ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ چند دن گزرے، وہ بالکل ٹھیک، تو وہ ملک الموت سے پوچھنے لگے داؤد علیہ السلام کہ یہ تو ٹھیک پھر رہا ہے، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ مرنے والا ہے۔ کہا میں بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے جو نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی موت کا آخری دن تھا اور اس کی روح قبض ہونے والی تھی، لیکن اس نے صدقہ دیا، اور جس فقیر کو اس نے صدقہ دیا، اس فقیر نے اس کو دعا دی
کہ اللہ تجھے ایک ایک نوالے کے بدلے نئی زندگی عطا کرے، تو اس کے ایک ایک صدقے کے درہم کے بدلے اللہ نے ایک ایک سال کی زندگی اس کو اور دے دی۔ صدقہ آپ کی عمر میں برکت والا اضافہ کرتا ہے، چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ ہی ہو لیکن دیں ضرور۔ میں نے یہ خود آزمایا ہے، میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں، اللہ کی قسم میں ڈیلی کے صدقے والوں میں جب سے نام اپنا لکھوایا ہے نا، ویسے بھی دیتے ہیں، کوئی آ جائے پریشان ہو، کچھ اپنے کھانے کو نہ بھی ہو پھر بھی میں دیتی ہوں، اور کبھی ایسا وقت نہیں آیا، اللہ نہ کرے کہ کھانے کو نہ ہو ہمارے پاس۔ صدقہ آپ کو ایسے برکتیں دیتا ہے، صدقہ تو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ دل سے دیں، چاہے آپ روزانہ 1 روپیہ ہی دیں، لیکن صدقہ آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی نسلوں کو کبھی محتاجی نہ ہو، آپ چاہتی ہیں آپ کی نسلیں دینے والے ہاتھوں میں رہیں، آپ چاہتی ہیں آپ کی نسلوں کو اللہ